بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر حسن محمد، اور آج ہم بات کریں گے کہ پاکستان کے جو سکولز ہیں وہ ترقی میں پیچھے کیوں رہ گئے ہیں۔ ایسی کیا وجہ بنی کہ ہم پاکستانی سکولز کے حوالے سے باقی جو ملک ہیں، باقی جو قومیں ہیں ان سے بہت پیچھے رہ گئے ہیں، اور بہت سے ملک ایسے ہیں جو ہم سے بعد میں آزاد ہوئے اور ان کی جو تعلیمی ترقی ہے وہ بہت آگے نکل گئی۔ سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ پاکستان کی جو شرح خواندگی ہے وہ کیا ہے۔ ہمارے ہاں جو شرح خواندگی ہے وہ 58% ہے، یعنی 100 میں سے صرف 58 لوگ جو ہیں وہ پڑھے لکھے ہیں، جبکہ 42% جو ہے وہ ان پڑھ ہے۔ یہ بہت ہی خطرناک حد تک ایک ایجوکیشن سے دوری ہے، تعلیم سے دوری ہے، اور جو ٹوٹی پھوٹی تعلیم ہے وہ خواتین میں صرف 40% ہے۔ بڑے افسوس کی بات ہے اور بڑے دکھ کی بات ہے، اگر ہم اس کا تجزیہ کسی بھی ملک سے کرنے بیٹھیں تو ہمارے بہت دیر بعد یا ہمارے ساتھ آزاد ہوا ہندوستان آج 77% پہ ہے اور ہم 58% پہ ایجوکیشن میں۔ بنگلہ دیش وہ بھی 75% پہ اور ہم 58 پہ، یعنی ہم نے 60 بھی نہیں کیا۔ وجہ کیا ہے؟ بڑی سادہ سی ایک وجہ ہے جو بہت آرام سے سمجھ آ جاتی ہے کہ ہمارا جو ملک پاکستان ہے، اس کا جو جی ٹی بی ہے، جتنا بھی ان کا ٹوٹل سالانہ جو معاشی فنڈ ہے اس میں سے 1.7، یعنی جو ان کا جی ڈی بی ہے اس کا 1.7% یہ صرف تعلیم پر خرچ کرنے کا اناؤنس کرتے ہیں، جبکہ باقی جو کنٹریز ہیں جیسے کہ بھارت ہے، جیسے کہ بنگلہ دیش ہے، وہ تقریباً 4% اپنے جی ڈی پی کا استعمال کرتے ہیں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ پہ۔ یعنی کہ ہماری جو حکومت ہے وہ اپنا جو بجٹ ہے اس کا سمجھ لیں کہ آٹے میں نمک کے برابر، یعنی 1.7 اناؤنس کرتی ہے، اور جس میں سے بہت زیادہ رقمیں ظاہر ہے افسران کو خوش کرنے میں چلی جاتی ہیں، جو کہ ایجوکیشن پہ اناؤنس ہو بھی جاتی ہیں تو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ پہ وہ چیزیں لگائی ہی نہیں جاتی۔ ایک تو یہ بہت بڑی وجہ ہے۔ ظاہر ہے کسی بھی چیز کے لیے وسائل کی ضرورت ہے، اور پاکستانی حکومتیں تعلیمی ڈپارٹمنٹ کو کوئی وسائل ہی نہیں دیتی۔ اب اس سے اگلی جو بات ہے جو بہت خطرناک ہے، باقی ملکوں میں ایک تعلیمی پالیسی بنا دی جاتی ہے 25 سال کے لیے، 50 سال کے لیے، اور پھر حکومتیں آتی ہیں، حکومتیں جاتی ہیں، لیکن وہ تعلیمی پالیسی جو ہوتی ہے وہ تسلسل کے ساتھ ایجوکیشن پہ کام کرتی رہتی ہے۔ ایجوکیشن کو اور سیاست کو الگ الگ رکھا جاتا ہے، جبکہ پاکستان اس بارے میں ایسی بدقسمتی میں مبتلا ہے کہ جیسے ہی کوئی سیاسی حکومت تبدیل ہوتی ہے وہ اپنی مرضی کا جو ہے منسٹر لے آتی ہے ایجوکیشن کا، اور وہ پھر اپنی ہی پالیسیاں بناتا ہے، اور ان کی پالیسی میں سب سے خطرناک بات یہ ہوتی ہے کہ جو سابقہ پہلا جو سیاسی سیٹ اپ بگڑا ہوتا ہے، نیا سیٹ اپ آ کے سب سے پہلے ان کی پرانی پالیسیز کو ختم کر دیتا ہے، اور سیاسی طور پہ ہر وقت یہ واویلا کرتا ہے کہ جی تعلیم کو نقصان پہنچایا ہے جو حکومت اس سے پہلے گزر گئی تھی، کیونکہ تعلیم پہ اس ملک میں بے پناہ سیاست کی جاتی ہے، اور جو تعلیمی منسٹر ہوتے ہیں وہ بھی سیاسی بیانات پہ لگے رہتے ہیں بجائے کہ وہ ایجوکیشنل بیانات دیں یا ایجوکیشن پہ کوئی کام کریں۔ ان کا بھی سارے کا سارا جو دھیان ہے، جو وزیر ہمارے ہوتے ہیں تعلیم کے، ان کا سارا دھیان سیاست پہ ہوتا ہے، حکومت پہ ہوتا ہے، ایجوکیشن پہ نہیں ہوتا۔ پاکستان میں اب تک تقریباً 8 سے 9 دفعہ پاکستان میں تعلیمی پالیسی بنائی جا چکی ہے، ایک بھی تسلسل سے جاری نہیں، جبکہ عام جو ملک ہیں جن کو ہم ترقی یافتہ، آپ لوگوں کو حیرانگی بڑی شاکنگ نیوز ہے کہ پاکستان میں صرف 40% خواتین جو ہیں وہ پڑھی لکھی ہیں، یعنی لٹریسی ریٹ جو وومنز کا ہے وہ 40% ہے، جبکہ یہی لٹریسی ریٹ بنگلہ دیش میں 98% ہے، یعنی وہاں پہ۔ اور پھر یہ دیکھیں کہ وہاں پہ جو پرائمری کا جو ایڈمیشن ہے، سٹارٹ ہے چھوٹی کلاسز کا، وہ 98% بچے ایڈمیشن ہوتے ہیں سکولز میں، جبکہ پاکستان میں 70% بچے سکول میں داخل ہوتے ہیں۔ بہت اچھا، اس کو ہم کسی ایریا وائز تو خیر ڈسکس نہیں کرنا چاہ رہے، پھر ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ یعنی ہمارے جو بچے ہیں وہ تقریباً 30 سے 40% وہ ہیں جو سکولز میں جاتے ہی نہیں، اگر جاتے بھی ہیں تو ہم نے تعلیمی نظام کو 3 مختلف کیٹیگریز میں چینج کیا ہوا ہے۔ نمبر 1 جو انگلش میڈیم سکولز ہیں
ان میں امیروں کے اور ایلیٹ کلاس کے بچے پڑھتے ہیں، اور جو سرکاری اسکول ہیں اس میں غریب کا بچہ پڑھتا ہے، اور جو بہت زیادہ غریب ہے، کچھ جو مڈل کلاس لوگ ہیں ان کے پرائیویٹ سکولز میں بچے پڑھتے ہیں، جو تھوڑے سے لوور ہیں ان کے بچے مدرسوں میں پڑھتے ہیں۔ یعنی ہم نے تعلیم کو درجوں میں چینج کر دیا ہے۔ کبھی بھی یہ نہیں ہوتا کہ امیر کا بچہ، شاید کوئی اکا دکا ریئر کیس ہوگا، امیر اپنا بچہ کسی مدرسے میں ڈال کے بھول نہیں جاتا، اور غریب پیسے اکٹھے کر کے کبھی بھی انگلش میڈیم سکول میں نہیں پڑھاتا۔ پاکستان کا جو ایجوکیشنل سسٹم ہے وہ اس طرح پھیلا ہوا ہے، اس طرح عجیب و غریب ہے، سیاست کے پنجے میں جکڑا ہوا ہے۔ حکومت نے اس کو سیاست کے لیے یوز کیا ہے، چاہے وہ کسی بھی سیاسی پارٹی کی حکومت کیوں نہ ہو، کہ ایجوکیشن کو 1980 کے دور کے نصاب کے حساب سے چلایا جاتا ہے۔ یعنی کہ آج سے 50 سال 45 سال پہلے جو دنیا میں چیزیں ہو رہی تھیں، اب فار ایگزامپل آج کا اسٹوڈنٹ بھی یہ یاد کرنے بیٹھا ہے جی قائد اعظم کس سن میں پیدا ہوئے، اور بھائی سیکھنا ہے کہ قائد اعظم کیسے بنا جائے، اور ہم بچوں کو مار مار کے رٹا لگا لگا کے بس اس ضد پہ ہیں کہ یہ پیدا کب ہوئے تھے، فوت کب ہوئے تھے۔ تو خیر بہرحال ہم ویڈیو بہت لمبی نہیں کر سکتے، ٹاپک بہت بڑا ہے، بس اللہ سے دعا بھی کریں اور اپنے تئیں کوشش جو کر سکتے ہیں وہ کریں کہ بچوں کو اچھی تعلیم دی جا سکے، اور خاص کر بیٹیوں کو پڑھنے کا لازمی خیال کریں، کیونکہ پڑھی لکھی جو خاتون ہوتی ہے وہ پورے خاندان کو تعلیم کی طرف راغب کر دیتی ہے۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔